آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، اس ہوئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ایسے پیغمبر گزرے ہیں جنہیں موجزانہ طور پر ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آزمائش کا پہلے سے علم ہو جاتا تھا، جنہوں نے بچپن سے ہی اپنی زندگی تکالیف میں گزاری، مگر پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ ایک بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ بنے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے اسی جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا، اور آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ جلیل القدر اور عظیم الشان نبی ہیں کہ جن کا ذکر ایک مکمل صورت کی شکل میں قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے عزت والا کون ہے؟ اس پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور نبی کے پڑ پوتے ہیں، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تو وہ اس خواب سے گھبرا گئے، اور آپ علیہ السلام نے اس خواب کا ذکر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا یہ بیٹا اللہ کے دین اور دنیا اور آخرت میں ایک بلند مقام حاصل کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا کہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ لوگ تجھ سے حسد کریں گے اور تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جدا کر دیا اور آزمائش میں ڈالا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا اور گھر آ کر بہانہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندھیرے سے لے کر اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور آپ علیہ السلام ثابت قدم رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر آزمائش سے سرخرو فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کیا، جو آپ علیہ السلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، اور کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بکوایا تاکہ آپ علیہ السلام ان کو بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔ مصر کے بازار سے آپ کو بطور خادم دربار کے لیے خرید لیا گیا، اور آپ علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، اور آپ علیہ السلام وہیں جوان ہو کر بڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے، اسی وجہ سے مصر کے بادشاہ کی بیوی آپ پر ڈورے ڈالتی تھی، مگر بادشاہ مصر کی بیوی نے ناجائز خواہشات نہ پوری کرنے پر آپ علیہ السلام پر الزام لگوا دیا، اور یوں آپ علیہ السلام کو بے قصور جیل میں قید کروا دیا گیا، اور آپ علیہ السلام کی جوانی کے کئی قیمتی سال اس آزمائش میں گزر گئے، مگر آپ علیہ السلام نے صبر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھا، اور قید میں آپ علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے معجزے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا گیا۔ مصر کی قوم آپ علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی، کیونکہ ان کے لیے آپ کی ذات باعث برکت تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے مصر کی قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور آہستہ آہستہ اس بت پرست قوم کو بت پرستی چھڑوا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان، والد، بھائی، بہن سب فلسطین میں آباد تھے، اور آپ علیہ السلام کو بھی فلسطین سے قافلے والوں نے کنویں سے نکال کر مصر میں بیچنے کے لیے لے آئے۔ لیکن جب آپ عزیز مصر بنے تو 7 سالہ قحط کے دوران آپ کے بھائی اناج خریدنے کی غرض سے مصر آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف بھی کر دیا۔
آپ علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے یہ یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ انہیں کسی بیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ ان کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس یقین کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کے اندر سورج، چاند، ستاروں کو خود کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے تمام بھائیوں کو چھوڑ کر صرف آپ علیہ السلام کو ہی نبوت ملنے والی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے اس خواب کا ذکر صرف اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا تھا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ ان کا بیٹا نبوت کا فریضہ نبھائے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر گزار دی، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی تک ختم ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو بھیجا کہ پورے خاندان کو فلسطین سے مصر لے کر آ جائیں، تو انہوں نے اپنا وہ کرتا بھی بھیجا جو کہ انہوں نے بچپن میں پہنا ہوا تھا کہ جب انہیں مصر میں غلام بنا کر لایا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو حکم دیا کہ اس کرتے کو میرے بابا کی آنکھوں پہ مسح کرنا، اور اس کو آنکھوں سے لگاتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، کیونکہ یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا کا تھا، جو ان کے والد نے انہیں دیا تھا۔ اس کرتے کے مسح کرتے ہی اس کی برکت کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اور پھر یوں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر کے اندر آ کر آباد ہو گیا، اور 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور جب دونوں باپ بیٹے آپس میں گلے مل کر روئے تو آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اسی لیے ان کے پورے خاندان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں مصر میں 24 سال تک زندہ رہے، اور بنی اسرائیل کا خاندان مصر میں خوب پھیلتا گیا۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر کو وہیں پر بنانا جہاں پر میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام مدفون ہیں، یعنی فلسطین میں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی وصیت کے مطابق ان کی قبر مبارک فلسطین میں ہی بنوائی۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی قبر کے متعلق اپنی قوم سے کیا وصیت کی تھی، اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو دریائے نیل میں کیوں بنایا گیا تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔